السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 36۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک سے پڑھی ہے۔ امام مالک امام شافعی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ یہ یتیم ہو چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ بیوہ تھی، ان کی خالہ بھی بیوہ تھی، اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں ان کی زندگی گزری۔ بعد میں حالات آئے، جب شافعی بنے، بڑے عالم بنے، حالات آئے تو اس حالات کی وجہ سے انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور مصر جا کر انہوں نے زندگی گزاری، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر ان کی قبر ہے مصر میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حدیث کا درس سننے کے لیے۔ قلم تھا نہیں ان کے پاس، کاغذ تھا نہیں، ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ صاحب میں دیکھوں کوئی مجھے کاغذ قلم دے، لیکن ہر آدمی لکھ رہا تھا، مانگنا ٹھیک نہیں۔ امام مالک یہ منظر دیکھ رہے تھے، چنانچہ وہ اپنی انگلی سے اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا امام شافعی نے۔ امام مالک جب درس سے فارغ ہو گئے تو امام شافعی امام مالک کے قریب کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں۔ تو امام مالک نے انہیں ڈانٹا، یہ کہا بھی ساری مخلوق جو ہے وہ تو حدیثیں لکھ رہی تھی، اور تم بیٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیثیں لکھ رہا تھا۔ بھئی حدیثیں کیسے لکھ رہے تھے تم تو ہتھیلی پر اپنی انگلی سے کچھ کھیل رہے تھے۔ فرمایا نہیں میں کھیل نہیں رہا تھا، میں اصل میں ہتھیلی پر لکھ رہا تھا، لیکن اصل میں دل پر لکھ رہا تھا۔ آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی، 165 یا 265، مجھے عدد یاد نہیں رہا، یہ ساری حدیثیں میں نے حفظ کر لی ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، نماز کے بعد جمع کرتا ہوں، بیان کرو سب کے سامنے۔ چنانچہ امام مالک نے نماز کے بعد سارے طلبہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کھڑے ہو کر بیان کرو حدیثیں۔ ساری حدیثیں امام شافعی نے جیسی روایت تھی، روایتاً درایتاً جیسا بھی تھا، امام شافعی نے جو ہے پڑھ کے سنا دی۔ امام مالک کے دل میں ان کا بڑا یعنی قدر ہوئی کہ بڑا آدمی ہے، تو بھئی تم کیسے آئے ہو، کیا ہے؟ میں تو یتیم ہوں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں میری مکہ میں ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ چلو میرے گھر پر آ جاؤ، تم اپنے گھر پہ رکھا۔ امام مالک کی بیٹیاں بہت تھی، ان کے بیٹوں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن بیٹیاں امام مالک کی بہت تھی۔ تو امام مالک کی بیٹیاں، اور وہ بھی جوان، یہ بھی جوانی میں پہنچ رہے تھے، تو چنانچہ جو ہے وہ لانا، خدمت کرنا، بستر ٹھیک کر دینا، شافعی آیا، پورے موطأ امام مالک انہوں نے امام شافعی نے امام مالک سے پڑھی۔ جب فارغ ہو گئے تو امام مالک نے کئی نصیحتیں کی، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا۔ ان میں ایک اہم نصیحت کی کہ بیٹا سخاوت ضرور کرنا، کسی دن سخاوت کو مت بھولنا، صدقے کو مت بھولنا۔ صدقہ جو ہے تیرے سے بلاؤں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خیر بھی تیری طرف آئے گی۔ وہ میں کبھی انشاءاللہ مجھے وقت ملا تو امام مالک نے امام شافعی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں جب موطأ مالک سے فارغ ہوئے ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ گنا بھی دوں گا۔ کہ بڑے عجیب و غریب نصیحتیں کی۔ ہر استاذ اپنے شاگرد کو نصیحتیں کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ الگ نصیحتیں کرتے تھے اپنے استاذوں کو، امام ابو یوسف جو ہے وہ الگ نصیحتیں کرتے تھے، عبداللہ ابن مبارک الگ نصیحتیں کرتے تھے، بڑے لوگ تھے یہ۔ تو امام مالک نے بھی نصیحتیں کی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے کہ میں امام مالک کے ساتھ جب بھی جاتا تھا گھر میں کہیں پر بھی، تو امام مالک سخاوت بہت کرتے تھے، حالانکہ غریب تھے۔ ایک دور امام مالک پر وہ گزرا ہے کہ بہت ہی تنگ دستی کا زمانہ تھا امام مالک کا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات دیے۔ پورا امام شافعی اور امام مالک کا قصہ میں کئی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ سخاوت کیجئے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی
ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔